جمعے کے حوالے سے میں کہنے لگا ہوں دوستو، اس وقت کا انتظار نہ کریں جب ہمارے دل یہود و نصارہ کی طرح سخت ہو چکے ہوں۔ آج لمحے موجود میں اپنے آپ کو ہم خاشع بنانے کی کوشش کریں۔ میں آپ تمام دوستوں سے کہوں گا، تمام سننے والوں سے کہوں گا، تمام مسلمانوں سے کہوں گا، آج ہی اللہ سے عہد کریں، اللہ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو خاشع بنائیں گے۔ اللہ کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کریں گے جو کرتے ہیں نماز میں، اللہ کی خلقت کے سامنے بھی، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو نرم بنا کر پیش کریں گے، اپنے آپ کو ملائم بنا کر پیش کریں گے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے گرائیں گے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آج گرائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بلند تر مقام دے گا۔ دوست، تو اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب یہود و نصارہ کی طرح ہمارے دل سخت ہو چکے ہوں۔ سورہ حدید اس کی آیت نمبر 16 کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین نے باقاعدہ ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آ گیا کہ اللہ کے ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جائے، مسلمانوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جائے، مسلمانوں کے دل خدا کے سامنے سرفگندہ ہو جائیں، مسلمان عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں؟ کیا ایسا وقت نہیں آیا؟ اللہ کی قسم، اللہ کے ذکر کے سامنے جب صحابہ نے گردنیں جھکا دی، آج تک ہم ان عشرہ مبشرہ کو یاد کر رہے ہیں، آج تک ہم اپنے خلفائے راشدین کو یاد کر رہے ہیں۔ قرآن کے سامنے جب جھکائیں گے ہم، جو شخص جھکائے گا، جو معاشرہ جھکائے گا، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اسے بلند تر مقام ملے گا، آخرت کے اندر بھی اسے بلند تر مقام ملے گا۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ کل کس کو نصیب ہوئی ہے؟ آج سے خاشع بنائیں اپنے آپ کو۔ اور پھر دوبارہ خاشع کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ خاشع اس دل کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ہیبت، اللہ رب العالمین کے جلال اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ڈھیر ہو جائے۔ خاشع اس دل کو کہتے ہیں جو خلق خدا کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر رکھے۔